الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المفضلين إلى جنات النعيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد. الشريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد أفضل صلواتك وأشرف صلواتك بعدد معلوماتك ومداد كلماتك. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين. وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأحبابه. عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ زادہ اللہ عزا و شرفا و کرامتا، ان کے مدینہ منورہ میں جو باغات تھے کھجوروں کے، ان باغوں میں سے ایک باغ میں تھا، ہم دونوں تھے صرف. فاستفتح فجاء رجل فاستفتح، باغ کا جو دروازہ تھا ڈور تھا وہ بند تھا. ایک شخص تشریف لائے اور انہوں نے دروازے پر نوک کیا، اندر آنے کی اجازت طلب کی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتح له وبشره بالجنہ. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جاؤ دروازہ کھولو اور آنے والے شخص کو جنت کی بشارت دو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل فرمائیں گے. ففتحت له فإذا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فبشرته. چنانچہ میں دروازے پر گیا، ڈور پر گیا، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سامنے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. میں نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو میسج دیا تھا وہ میسج پہنچا دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے. تو وہ یہ سن کر بہت خوش ہوئے. فحمد اللہ، انہوں نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ آپ کا کتنا بڑا کرم احسان ہے کہ آپ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت آپ نے عنایت فرمائی. اللہ کی حمد، اللہ کا شکر ادا کیا. آگے بیٹھ گئے. پھر تھوڑی دیر ہوئی، اس کے بعد ثم جاء رجل فاستفتح، ایک دوسرے شخص آئے اور انہوں نے بھی اسی طریقے سے دروازے پر دستک دی، نوک کیا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افتح له وبشره بالجنہ، جاؤ دروازہ کھول دو اور آنے والے شخص کو بھی جنت میں داخل ہونے کی بشارت سناؤ. ففتحت له فإذا هو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں گیا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سامنے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. فأخبرته بما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے ان کو بھی وہی بشارت سنائی جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے بتائی تھی، میں نے ان کو خبر دی. فحمد اللہ، انہوں نے بھی اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کا شکر ادا کیا
کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیاری و معصوم زبان سے اے اللہ آپ نے بشارت الحمدللہ عطا فرمائی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ثم استفتح رجل فقال لی افتح له وبشرہ بالجنہ علی بلوى تصیبہ۔ تھوڑی دیر کے بعد تیسرے شخص تشریف لائے اور انہوں نے بھی اسی طریقے سے دروازے پر نوک کیا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے وہی بات ارشاد فرمائی کہ جاؤ دروازہ کھولو، ان کو اندر آنے کی اجازت بھی دو جس طرح پہلے جو حضرات کو اجازت دی ہے، اور ان کو بھی جنت کی بشارت دو، البتہ علی بلوى تصیبہ، ان کو جنت کی بشارت کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبر دو کہ آپ کے اوپر ایک امتحان آئے گا، حالات آئیں گے، آزمائش آئے گی، وہ آپ کو پہنچے گی، اس آزمائش کے ساتھ آپ کو جنت کی بشارت ہے، یہ امتحان آپ کے اوپر آئے گا، اس امتحان کی وجہ سے کہ گزشتہ روایت میں آ گیا ہے کہ صبر کرو گے اور اس کے اوپر استقامت کے ساتھ جمے رہو گے، اس امتحان کو اور آزمائش کو اچھی طریقے سے قبول کر کے اس کے اوپر صبر کرو گے تو پھر تم کو جنت کی بشارت ہے۔ چنانچہ فَإِذَا عثمان، میں گیا تو دیکھا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان کو بھی اسی میسیج کی خبر دی، اسی پیغام کو سنایا جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ فحمد اللہ ثم قال اللہ المستعان، متفق علیہ۔ انہوں نے بھی اللہ کی حمد بیان کی کہ اللہ کی شان ہے، تینوں حضرات کے زبان کے اوپر فحمد اللہ کا لفظ آیا۔ اس سے ہمارے لیے بہت بڑا ایک سبق ہے کہ جب بھی اللہ پاک ہم کو کوئی نعمت عطا فرمائے، کوئی اچھی خبر ہم کو ملے، ہمارے اپنی ذات کے بارے میں ہو، ہمارے بچوں اولاد کے بارے میں ہو، امت کے بارے میں ہو، غرض ہے کہ کوئی بھی اچھی خبر ملے اس پر ہمیشہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں۔ انشاءاللہ اس الحمدللہ کہنے کی برکت سے اس خوشخبری میں، اس نعمت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی غیبی نصرت شامل حال رہے گی۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ بے انتہا خوش ہوں گے کہ دیکھو میں نے اس کو نعمت عطا فرمائی، اس نے مجھ کو یاد کیا۔ دنیا میں بھی اگر ہمارے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے ہم اس کا شکر ادا کریں تو یقیناً اس کی تعلیم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بھی ہے، باقاعدہ حدیث شریف میں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا، لوگوں کا شکر ادا کرنے کی عادت نہیں ہے، تو اللہ کا شکر گزار بندہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو چاہے وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہو مگر اللہ تعالیٰ اس کے شکر کو قبول نہیں فرماتے جب تک کہ وہ لوگوں کا شکر گزار بننے کی عادت نہیں ڈالتا۔ اسے کسی کی طرف سے ہم پر کوئی احسان ہو، کوئی بھلائی پہنچے تو ہمیشہ اس کو کم از کم جزاک اللہ کہنے کی عادت ڈالے، کم از کم اس کو جزاک اللہ کہہ دیا کرے اور اس کے لیے دعا کا اہتمام بھی کرے، اس کے سامنے بھی اور اس کے غائبانہ طور پر بھی، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس حدیث شریف کے اوپر عمل بھی ہوگا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری اس عادت کی برکت سے جب ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس شکر کو بھی قبول فرمائیں گے۔ تو بندوں کا بھی شکریہ ادا کرنے کی عادت ڈالنا ہے، بچوں کو بھی اس کی عادت ڈلوانا ہے کہ جب بھی تمہارے ساتھ کوئی بھی بھلائی کا معاملہ کرے ہمیشہ اس کو دعائیں دو، اس کا احسان مانو، اس کو جزاک اللہ کہو، اس کی برکت سے تم اللہ کے شکر گزار بندوں میں بھی شامل ہو جاؤ گے۔ یہ بات بھی اپنی جگہ پر ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ میں کسی کے ساتھ احسان کروں تو سامنے والے کو تو البتہ چاہیے کہ وہ شکر ادا کرے، لیکن مجھے اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ میرا شکر ادا کرے، میرا شکر ادا کرے، میں اس کا منتظر نہ رہوں، اس لیے کہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ فائدہ یہ ہوگا کہ اگر اس سے میرا شکر ادا کر دیا تب تو خیر مجھے خوشی ہوگی، ہونا بھی چاہیے، لیکن اگر سامنے والے نے میرا شکر ادا نہیں کیا، احسان نہیں مانا، تو دل میں قدرت پیدا ہوگی اور دل کے اندر یہ بات پیدا ہوگی کہ ایسا عجیب انسان ہے کہ جزاک اللہ بھی نہیں کہا، تو یہ میرے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ سامنے والا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ تم ضرور جزاک اللہ کہو، لیکن ہم کو کیا کہا ہے؟ ہم کو تو وہ یاد رکھنا چاہیے جو سورہ دہر کے اندر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ دہر کے اندر ایسے لوگوں کی تعریف فرماتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لوگوں کو کھلاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ ان کا حال یہ بھی نہیں ہوتا کہ سامنے والا ہمارا شکر ادا کرے اور سامنے والا ہمارے احسان مانے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ لوگ جن کو اوپر تذکرہ آ رہا ہے عباد اللہ کا،
نیک بندوں کا جو اللہ کی فضل سے جنت میں جانے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر، یعنی اللہ کی محبت سے، اللہ کی نسبت سے، مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو۔ پھر اس کے بعد ان کے دل کا یقین کیا ہوتا ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے خاطر کھانا دیتے ہیں، ہم صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے تم کو تمہارے ساتھ یہ احسان کیا ہے، کھانا دیا ہو یا اور کوئی احسان کا معاملہ کیا ہو۔ پھر اس کے بعد لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہ بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں، ہم تم سے یہ بھی نہیں چاہتے کہ تم اس کا بدلہ ہم کو دو، اور ہمارا یہ بھی تمنا نہیں کہ تم ہم کو جزاک اللہ کہو، شکریہ ادا کرو، ہم نے تو صرف لوجہ اللہ کام کیا ہے، تو اللہ کی رضامندی کے لیے۔ تو دینے والوں کا ہمیشہ مقصود اللہ کی رضامندی ہونا چاہیے، اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ پھر سامنے والا شکر ادا کر دے تو اس کا عمل ہے، یہ میرا عمل نہیں ہے، دینے والے کا عمل نہیں ہے۔ دینے والے کی نیت اور دینے والے کا عمل تو صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا ہو۔ ہاں، سامنے والوں کو تعلیم دی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے شریعت کی کہ جب بھی تمہارے ساتھ کوئی احسان کا معاملہ کرے تو ہمیشہ شکر گزار بندہ بندے کی عادت ڈالو، انسانوں کا بھی شکر ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرو۔ تو انسان کے لیے ہمیشہ شکر گزاری کی عادت کا ڈالنا بہت بڑی چیز ہے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس کے اوپر اور زیادہ آتی رہتی ہے، اس نعمت کے اندر اور اضافہ ہوتا رہتا ہے اور زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ تو خیر بہرحال تینوں کی زبان پر فحمد اللہ کا لفظ آیا۔ البتہ پھر آخر میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بشارت تو دی گئی، مگر یہ بھی فرمایا گیا کہ تم پر ایک امتحان آئے گا۔ چنانچہ کل اس سے پہلے کہ مجلسوں میں اس کا تذکرہ آیا کہ ان پر کیسا زبردست آزمائش آئی اور کیسا زبردست امتحان آیا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی تھی کہ تم اس پر صبر کرنا، اپنی وجہ سے کسی کو فتنے میں مبتلا مت کرنا۔ چنانچہ جان دے دی، شہید ہو گئے، لیکن مدینہ منورہ میں فتنہ نہیں ہونے دیا۔ جو فتنہ کرنے کے لیے آئے تھے، حالانکہ آپ چاہتے تو آپ کی ہمدردی کے لیے حضرات صحابہ نے اپنا آپ کو پیش بھی کیا کہ آپ کی اجازت ہو تو یہ آپ کے گھر کا جو محاصرہ کیے ہوئے ہیں ابھی ہم ان کو ہٹا دیں، یہاں سے ان کا مقابلہ کریں، ان کو یہاں سے ہٹا دیں، لیکن فرمایا کہ نہیں، میری وجہ سے نہیں چاہتا کہ مدینہ منورہ کے اندر کوئی فتنہ پھیلے، خون خرابہ ہو، معاذ اللہ کسی کا مرڈر ہو جائے، میری وجہ سے میں نہیں چاہتا۔ مجھ کو تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم صبر سے کام لینا، بس میں صبر کر رہا ہوں۔ چنانچہ صبر کیا یہاں تک کہ شہادت کا جام نوش فرما لیا، لیکن اسی امتحان پر قائم رہے۔ اور جیسا کہ گزشتہ ذکر کیا گیا تھا کہ بے شک اس زمانے میں اس آزمائش کے اندر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے بشارت بھی دی تھی کہ یہ ہدایت پر ہوں گے، تو یقیناً وہ حق پر تھے، ہدایت پر تھے، البتہ صبر کیا، اور صبر کی برکت سے انشاءاللہ یقیناً اللہ پاک نے ان کے لیے جنت کے فیصلے فرمائے ہوں گے۔ پھر اس میں ایک بات جملہ ارشاد فرمایا، واللہ المستعان، کہ صبر تو کروں گا میں، لیکن صبر کرنا بھی میری طاقت میں نہیں ہے۔ انسان اس پر بھی ناز نہ کرے کہ میں بڑا صابر ہوں اور مجھ پر کوئی حالات آتے ہیں تو میں صبر کروں گا، نہیں، اللہ المستعان، اللہ ہی سے مدد طلب کر رہا ہوں اور اللہ ہی سے مدد طلب کی جائے گی۔ اگر مجھ پر حالات آئیں گے تو اس موقع پر اللہ میری مدد فرمائیں گے، صبر کی توفیق عطا فرمائیں گے، تو ان کے صبر کی توفیق سے مجھ کو صبر ملے گا۔ اتنی زبردست تعلیم ہے، اور ہر وقت انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، ہر وقت ہر آن انسان اللہ کا محتاج رہے، اللہ کی طرف اس کی توجہ قائم رہے، کبھی اپنی ذات کے اوپر اس کی توجہ نہ آئے اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع نہ کر دے، بلکہ اپنے آپ کو اللہ کا ہمیشہ عاجز اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محتاج سمجھے۔ یہی عبدیت ہے اور یہی بندے کے لیے سب سے اعلیٰ درجے کی صفت ہے۔ کبھی اس کے اندر تکبر، بڑائی، غرور، فخر پیدا نہ ہو، بلکہ نعمت ملے تو اللہ کا شکر ادا کرے، کوئی حال آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے صبر کی توفیق مانگے، اور صبر کو اللہ ہی سے مانگے، اور اللہ ہی کی توفیق سے اس کو شکر کی توفیق بھی ملے گی اور صبر کی توفیق بھی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو یہ صفات عطا فرمائے، ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ بس ہماری توجہ اللہ کی طرف رہے۔ اللہ جل جلالہ و عز جلالہ ہی سے ہم تمام اپنی ضرورتوں کو بھی مانگیں، اپنی حاجتوں کا بھی سوال کریں، اور کوئی پریشانی آ جائے، کوئی ٹینشن آ جائے، کوئی پرابلم آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، بیماری آ جائے اپنے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر، امت کے اوپر، بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ سے صبر کا سوال بھی کریں اور ان حالات کے دور ہونے کی دعا بھی کریں۔ اللہ پاک مجھ کو اور آپ کو ان کہی سنی باتوں پر اور ان صفات کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ صفات حسنہ
اللہ ہمارے اندر اور پوری امت کے اندر اللہ پیدا فرمائے. اللہم آمین. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.